قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب یا امیر المؤمنین لو علینا انزلت هذه الآیہ. ایک یہودی آ کر حضرت عمر کو کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آیت تم پر نازل ہوئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین کمپلیٹ ہو گیا، نعمتیں تمام کر دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو لَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، وہ یہودی کہنے لگا حضرت عمر کو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، اگر یہ آیت کریمہ ہمارے دین میں ہوتی، تو ہم وہ دن جس دن اس آیت کا نزول ہوا تھا، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو حضرت عمر کا بڑا سونا جواب تھا. آپ نے فرمایا کہ اے یہودی سوال کرنے والے ذرا سن، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے دین میں اس آیت کا نزول ہوتا، اگر ہمارے دین میں یہ آیت نازل ہوتی، ہم اس دین کو عید کے طور پر مناتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ فقال عمر انی لأعلم ای یوم انزلت هذه الآیہ، فرمایا کہ میں جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس جگہ پر یہ آیت جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، اس وقت کو بھی جانتا ہوں. حضرت عمر نے اس یہودی کو ریٹرن جواب دیا تو وہ یہودی خاموش ہوا. تو حضرت عمر نے کہا تو جو ایک عید کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید کے طور پر اس دن کو مناتے، یاد رکھ لے ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن ہمارے لیے دو عیدیں تھیں. دو عیدیں کون سی تھیں؟ حضرت عمر نے ان کا بھی جواب دے دیا، فرما دیا کہ انزلت یوم عرفہ فی یوم الجمعہ، فرمایا کہ اس دن جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا. جمعہ بھی ہمارے لیے عید ہے، یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید ہے. اب سمجھیں اس حدیث سے پھر آیت کی طرف آئیں جو قرآنی آیت میں نے سورۃ الضحیٰ کی پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے تو ان کا خوب چرچا کرو. اب ذرا ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ لگ جائے گی کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے، وہ بھی قرآن نے ہمیں بتا دیا. ذرا آپ کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت حاصل ہو تو بس تم اس پر خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ فَلْيَفْرَحُوا تو حکم ہے نا، بس تم خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ وہ جمع نہ کرو، جو اللہ کا فضل اور تمہیں جو ہے رحمت حاصل ہوئی ہے اس پر، اس جمع کی ہوئے مال کو اس پر خرچ کرو۔ اب اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے فضل، ایک ہے رحمت۔ اب آگے اللہ نے فرمایا فَبِذَالِكَ، یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جہاں اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ اردو میں مثلا مرد، اس کی جمع آئے گی بہت سارے مرد، ان مردوں نے یہ کہا۔ اگر واحد کہیں گے تو اس مرد نے یہ بات کی یا اس عالم نے یہ بات کی۔ اگر زیادہ بات ہوگی تو ان علماء نے یہ بات کی، یعنی جمع آئے گا۔ تو جب عربی کے گرامر میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں ایک نہیں، پھر کہیں گے ایک مرد نے یہ بات کی، پھر رجلان نے، دو مردوں نے یہ بات کی، اس میں تثنیہ آتا ہے۔ تو اب اس قرآن میں بھی اللہ نے فضل اور رحمت کا ذکر فرمایا۔ آگے جو ضمیر ہے نا فَبِذَالِكَ، تو ذالک اصل میں ذالک، ذالکما، ذالکم، ذالک ایک، ذالکما دو، ذالکم بہت سارے ہیں، یہ اس کے لیے آئے گا۔ تلک تلکما تلکم، تو اس طرح آئے گا۔ تو اللہ نے فَبِذَالِكَ ایک چیز کا تذکرہ فرمایا، ایک ضمیر کا ذکر فرمایا، دو کا نہیں۔ پیچھے چیزیں دو ذکر کی ہیں، ضمیر ایک ذکر کی ہے۔ اصل میں بات یہ سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا کہ میرا فضل بھی میرے محبوب کی ذات ہے اور میری رحمت بھی میرے محبوب کی ذات ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ ضمیر ایک لائی گئی، فَبِذَالِكَ، فَبِذَالِكُمَا نہیں ہے۔ فرمایا کہ فضل بھی میرے محبوب کی ذات ہے اور رحمت بھی میرے محبوب کی ذات ہے۔ تو وہ اللہ نے ہمیں دے کر، فضل بھی اللہ کی نعمت، رحمت بھی اللہ کی نعمت، یوم عرفہ بھی اللہ کی نعمت، جمعہ بھی اللہ کی نعمت۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن بھی نعمت، جمعہ بھی نعمت، جگہ بھی نعمت والی، اور جس کو وہ یہودی عید ڈکلیئر کر رہا تھا، ایک عید کہہ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ تھا، ایک یوم عرفہ تھا، اور یہ ساری عیدیں، جمعہ بھی نعمت ہے، عرفہ بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت عظمیٰ ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں وہ اصل نعمت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اصل نعمت عظمیٰ حضور کی ذات ہے۔ تو شاعر نے بڑی سونی بات کہی، شاعر کہتا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، قل بفضل اللہ، ترجمہ یہی سمجھ لیں، فضل رب العلا اور
بعث فیہم رسولا دے کے دونوں جہانوں کی سب نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، مل کر پڑھ لو، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ مولا کیڑا احسان کیتا ہے؟ اللہ پہ فرماتا ہے مومنوں میں تہانوں تہاڈے وچوں اپنا وتوہا دے نکھڑے والا، سونیا زلفاں والا، سونی سونی چال والا، سونے سونے ہتھاں والا، جدا پسینہ خوشبو بن جاوے، جڑے رات لگ جاوے اور راوی سر سبز ہو جاون، جس شہر جاوے او شہر وسپن، جس تے ہاتھ رکھ دے بیمارہ نو شفا مل جاوے، زخلوتا زمین تے کہ جنت مشاہدے پیا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ فرماندہ ہے میرا سونا محبوب ہوئے جڑا میں تہانوں مومنانوں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا سارے بولو سبحان اللہ، پھر مل کے پڑھو، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اللہ نے جمعہ بھی عطا کیتا ہے، حج بھی عطا کیتا ہے، نمازاں بھی دتیاں نے، قرآن بھی عطا کیتا ہے، حتیٰ کہ دین اسلام بھی عطا کیتا ہے، ہر شے عطا فرمائی ہے۔ نعمتاں ہی نعمتاں نے، حتیٰ کہ انسان اپنا وجود عطا فرمایا ہے۔ سب تو نعمت وڈی ہے، اکھ دی نعمت عطا کیتی ویکھن واسطے، کن دی نعمت سنن واسطے، چلن دی نعمت پیر عطا کیتے نے۔ سب تو میرے دوستو بزرگو اے نعمتاں ہے چنے وڈی نعمت خدا دا رسول عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لقد من اللہ، اے میرے مولا ہاتھ دتے نہیں احسان نہیں جتلایا، پیر دتے نہیں احسان نہیں جتلایا، سونی جئی اکھ دتی ہے جڑی نیلا تک ویکھ سکدی ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے فرمایا اے بندیا سنتا صحیح، اے ساریاں نعمتاں میرے واسطے کچھ بھی نہیں نے، میں دین تو احسان نہیں جتلاندہ، سب تو وڈی میرے واسطے نعمت ہے کہ میں اپنا یار تو عطا فرمایا ہے۔ پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اب میرے دوستوں میں حدیث پاک ترمذی دی پیش کر دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی فرمانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے میرے صحابہ ذرا غور کرو میرے دوستوں بزرگوں، اور کیڑا منظر ہوئے گا جدوں محبوب دے لب ہل دے ہوں گے، ابو بکر بھی خاموش، عمر پاک بھی خاموش ہو کے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انتظار چھوڑ کے لب کھلن تے سی پھلن دے موٹی چک کے سیرے نہ لائیے۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، اسی کتنے خوش قسمت اللہ نے سانو قرآن دیتا ہے، سارا قرآن ہی میرے محبوب دی شان ہے، سارا قرآن ہی میرے محبوب دی تعریف ہے۔ اور میرے دوستو حدیث پاک جامع ترمذی سنو، میرے آقا کی فرمانے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، آپ فرمانے عن عبد اللہ بن الحارث عن عبد اللہ عن المطلب بن ابی وداع
فقال جعل عباس الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكأنه سمع شيئا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر وقال من انا میرے آقا نے صحابہ نے پوچھا اے میرے صحابہ مختصر عرض کر دیں آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ منبر دے تشریف فرما ہوئے لب کھلے زبان ہلی زبان جو الفاظ نکلے جہدے بارے میرے اللہ دے قرآن میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جدو قرآن پڑھا جاوے یا حدیث شریف کی تلاوت کی جاوے خوشی نہ لاکھا کرو اچھا سبحان اللہ کیونکہ قرآن دے نزول ہون دے ویلے قرآن دے پڑھن دے ویلے رب دے فرشتیاں نہ نزول ہوتا ہے زبان مصطفیٰ جو نکلے ہوئے لفظ ہون تے مومن سندا پہ ہوئے ہاں جی تے پھر خوش نہ ہوئے اس گل مزے والی نہیں پھر اچھا خوشی نہ بولو سبحان اللہ میرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا ہے لوگوں صحابہ دسو میں کونا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھ لو قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب اے لوگوں سن لو میں محمد ہاں عبداللہ دا بیٹا ہاں تے عبد المطلب دا پوتا اے سونے سونے زلفاں والے سرکار لب ہلدے ہون گے رب دے فرشتے بھی سن دے ہون گے آخد کی ہون گے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہے جیڑا جیڑا حضور نال دلی واپس تھی رکھ دے میرے نال مل کے پڑے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اما حلیمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ گھر بھی کوئی شے نہیں ہے مالوں میں ویشی تر گئے نے ڈاچی بچ گئی ہے جڑی دبلی تے پتلی ہے چلن دے قابل نہیں کدی ادھر بھیندی ہے کدی اتھے بھیندی ہے چل کے جس نے مکہ پہنچی ہے ساریاں دائیاں بچے لے کے تر گیا نے جناب محمد پاک نے پسند فرمایا اما حلیمہ پاک نو کیونکہ آپ دا ذکر خیر تو سنیا تھا متعدد دفعہ لیکن کرنا خوش ہو گیا اما حلیمہ پاک کہ خوش ہو گئے محمد پاک سنی تیرا بڑھ جائے گا اتوی آسانیاں تے قبر چوی آسانیاں تے حشر چوی آسانیاں میرے دوستوں اما حلیمہ پاک نے جس لئے بوا کھولے آئے اما آمنہ پاک دا اندر داخل ہوئیاں نے ابو حارث آخ دینے جاؤ اما آمنہ دے گھروں بچہ لے آؤ آپ گئیاں نے جس لئے ویکھے آئے چند پیا چودویں دا بھی بڑا سونا ہے لیکن آمنہ دے چند حسن دی کیا سال پیش کرا پھر میں یہ رکھاں گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اما حلیمہ پاک نے بچہ پاک اٹھایا ہے جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے شکر پیادا کرنیاں آخری یقین مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بچہ پاک اٹھایا ہے گود بٹھایا ہے میرے پاک محمد نے اما حلیمہ پاک نو پسند فرمایا ہے جس لئے نظر پئی زلفاں تے اما
چھلے وہ چھلے او سارا جگ پاؤں سونا میرے محمد تو تھلے او تھلے مل کر پھر بولو نا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آخری یقینے وہ تم آدھے مکھڑے نوے کھیا تے واللیل دیا ظلفہ نوے کھیا آخری یقینے اینا ظلفہ تو میں جدوارا اینا ظلفہ تو میں جدوارا جڑیاں بڑسن حسنین دیا مہارا ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ دی بکھرے شان کیونکہ میرے آقا دے جسم دے ایک ہے کمال دے سارے سارے زمانے قرآن میرے آقا دے ایک جسم دے جزو دے میرے آقا دے ساریاں زندگیاں قرآن جس لئے اممہ حلیمہ پاک بچہ پاک چکیا تے داچی بھی تیز پہ چل دی ہے گھر دی معیشت بھی بات گئی ہے او بکریاں جیڑیاں بکیاں مردیاں سن او بھی تر و تازہ ہو کے مردیاں نے کیونکہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے منگل پڑھو نا یارا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے دوستو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جسے لے اممہ حلیمہ پاک دے گھر قدم پاک رکھے آئے او حلیمہ پاک دا پاک گھر پھر پاک ہو گیا رزق بھی آ گیا مال بھی آ گیا دولت بھی آ گئی کیونکہ وجہ تخلیق کائنات اممہ حلیمہ پاک دے گھر آ گئی نال آلے پڑوسی پوچھ دین اے اممہ حلیمہ تیریاں بکریاں آج کل بڑیاں رج کے آنیاں نے کتھے چرانے تیرے بیٹے آخدیاں نے نانو میرے بیٹے دا کوئی کمال نہیں ہے میں جڑا کائنات رسول لے آئیاں سارا ایدائی کمال ہے کیونکہ عرب دا سلطان میرے گھر آ گیا ہے میرے گھر نوری چار چند لگ گئے نے میرا گھر نور العلا نور ہو گیا ایک اللہ سنیوں یہ ہے نے لیکن دوبارہ کر کے سن کے اممہ حلیمہ پاک نو خوش کر کے تے سونا رب راضی کرنا ہے تے رب دا یار راضی کرنا ہے یہ دی ایو نیت ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ اے میرے محبوب دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جسے لے اممہ حلیمہ پاک دے گھر پہنچے گوانڈنا آکھن لگیوں اے حلیمہ بڑے فضول خرچی کرنی ہے وجہ کی ہے تیرے گھر تیل بڑھائے بڑے ساری رات دیوے بال لی ہے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا نانا بھینوں میں تک کوئی شے نہیں بال لیا میرے گھر تا ہکو آمنہ تا چند طلوع ہویا ہے جسے لے دے قدم رکھے نے عرب دا سلطان میرے گھر جدو دائے آئے گھر رزق بھی بڑھ گیا ہے خوشحالی بھی آ گئی ہے تے میرے گھر کمرے دے وچ روشنی بھی آ گئی ہے کیوں تے میں اللہ دا شکر ادا کرنی آئے مولا تو میں نے کائنات دا رسول ادا کر دیتا ہی آپ جواب کی دینی ہیں کہ اے آکھن والی ہو میرا کوئی کمال نہیں سارا عرب دے سلطان دا کمال ہے پھر شاعر نے بڑی سونے گل کی تھی شاعر نے آکھے اممہ حلیمہ پاک دے گھر جسے لے عرب دے سلطان نے قدم رنجا فرمایا تے گھر جڑا نور نلا نور ہویا ہے شاعر کی لکھ دے آج آیا سلطان عرب دا اممہ
اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نقل کر دیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرمان دیں سویر دا ویلا ہے حالی عمر 8-9 سال ہے میں کیوے کھنیا ایک قلعے تے یہودی چڑھ کے بیانارے لاندہ یہودیوں سارے کٹے ہو جاؤ سویرے تہجد دے ویلے ایسا کیا نو کی ہویا ہے جس لئے سارے یہودی کٹے ہوئے سارے یہودیاں نو آخدہ ہے اے لوگوں سن لو نبوت ساڑھے جو چلی گئی نے اکھے تنگی میں بتائے اکھے تارا طلوع ہو گیا ہے یہ ذکر اسی کتاباں پڑھ رہے ہیں یہ دا ذکر تورات چوی ہے یہ دا ذکر زبور چوی ہے یہ دا ذکر انجیل چوی ہے اور تارا آگے آئے من لگتا ہے اور تارا محمد عربی دنیا تے تشریف لے آئے او یہودی بیخ داریا تنارا یولا داریا آج آیا سلطان عرب دا مل کر پڑھو آج آیا سلطان عرب دا او بڑھ کے مالک بحروں بردا آج آیا سلطان عرب دا یاسین والقرآن الحکیم آج آیا سلطان عرب دا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں میں شیطان میں بڑی تکلیف ہے کہ آمنہ دے گھر سلطان عرب دا ظہور ہویا ہے شیطان دھاڑا مار مار کے پیار ہوتا ہے کیوں آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا تاریاں دا ظہور اما آمنہ دے گھر دی طرف ہے کعبے دا جھکاوئی اما آمنہ دے گھر دی طرف ہے فرشتیاں دا ظہور بھی اما آمنہ دے گھر والے پاسے وے وجہ کی ہے آج آیا سلطان عرب دا پوری عالم دنیا دے اندر اس وقت بھی امام الانبیاء دی آمد تذکر ہو رہے آج بھی کچھ شیطان دے چہرے آتے چہرے آتے منحوست چھائی ہوئی ہے تے مومن دے چہرے تے رونق چھائی ہوئی ہے کیوں کہ مومن خوشی ہوئی ہے آج آیا سلطان عرب دا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك حال کائنات مارے وجود آئی نہیں تیرے تے میرے نبی دا ذکر خیر ورفعنا لك ذکرک جناب آدم دنیا تے آئے نہیں علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دا ذکر پاک ورفعنا لك ذکرک دی صورت اچ موجود ہے جیدہ ذکر خدا بلند کرے تے کوئی دشمن کھٹا سکدا نہیں ہے جنو فضل تے کمال میرا خدا عطا فرماوے او ذات ہی کوئی ہے جد بارے امام احمد رضا بریلوی آکے فرشت خدم رسول تشم تمام امام غلام کرم یہ حالتا نہ ہو جا یہ باغ جنا یہ سارا سما تمہارے لیے اس واسطے دوستو فضل اور کمال اگر چاہتے ہو اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں فضل اور کمال اور حسن اور شہرت اور خوبصورتی مل جائے دامن مصطفیٰ سے وابستگی اختیار کرو دامن مصطفیٰ کو گلے کا پٹا بنا لو کائنات کی جملہ ہسٹریاں اٹھا کر دیکھ لیں کسی دین میں اتنا نفع نہیں
جو دین مصطفیٰ میں ہے۔ کسی دین میں اتنا عزت اور مقام اور مرتبہ نہیں جتنا عزت اور مقام اور مرتبہ دین مصطفیٰ میں ہے۔ جتنی عزت اور مقام محمد کے قرآن میں ہے اتنی کسی کتب میں نہیں ہے۔ آسمانی کتب پر بھی ایمان، آسمانی صحائف پر بھی ایمان، انبیاء کرام پر بھی ایمان، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، سب پر ایمان، اللہ کے محبوب کے صحابہ کے بھی غلام، اولیاء کرام کے بھی غلام، انبیاء کرام کے بھی غلام، فرشتوں کو بھی جو ہے ماننے والے، ایمان رکھنے والے، رب پر بھی ایمان۔ مخلوق میں اگر سب سے بڑھ کر جس کو فضل اور کمال اور عزت اور شرف اور شہرت ملا ہے تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بولا پھر سبحان اللہ۔ تو لگتا صحیح مصطفیٰ کریم نال جڑتا صحیح پھر ویکھ تینوں فضل تے کمال کتنا ملتا ہے۔ ہاں جی نبی کریم علیہ السلام دی ذوات قدسیہ انبیاء کرام یہ جتنی ذوات قدسیاں سب نو سلام، سب تے ایمان۔ ایک نبی دا بھی انکار کفر ایمان قابل قبول نہیں۔ کہنے دسیا ہے محمد پاک دی زبان نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے صحابہ نو عزت ملی، شہرت ملی، مقام ملا۔ ہاں جی اوہی ابو بکر جڑے تاجر سن پھر صدیق اکبر بن گئے، پھر چرچے عرشاں تے ہون لگ پے۔ جس نے سارے گھر دا مال حضور دی بارگاہ تے پیش کیتا نا، تاج تے بوری دا لباس پا کے آئے نا، تے جبریل امین بھی وہ لباس پا کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل خیر علیہ السلام اج تاج تے بوری دا لباس پائی پھر دیو۔ اس دی کی وجہ ہے جبریل امین نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے محبوبہ جڑے رب نے تہانوں بھیجا ہے دنیا کے اندر مبعوث فرما کے میں نے قسم ہے اس رب ذوالجلال دی کہ تہاڈے یار نے تاج تے بوری دا لباس صدیق اکبر نے پایا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہے فرشتے ہو اے جبریل سارے فرشتیاں علیہ السلام نو آرڈر دے دے، رب دا یہ آرڈر ہے، رب دا یہ حکم ہے کہ میرے یار نے تاج تے بوری دا لباس پایا ہوا، تساں فرشتے بھی سارے میرے یار دی سنت نو ادا کرو۔ مقام ملیا کہ نہ ملیا؟ فضل اور مقام ملیا کہ نہ ملیا؟ پھر قبر جو آواز آئی کہ نہ آئی؟ اے میرے یار نو میرے کول دفن کر دیو۔ عمر پاک نو مقام ملیا کہ نہ ملیا؟ صہیب جو چلے ہوئے روم، اپنا روم میں جو چلے صہیب نو مقام ملیا کہ نہ ملیا؟ حبش چلے ہوئے ہاں جی بلال پاک نو مقام ملیا کہ نہ ملیا؟ اوہی بلال پاک جڑے غلام کہلوانے سن اور لوگ مارتے نہیں سن، ظلم و ستم دے پہاڑ بھی توڑ دے سن، لیکن پھر اللہ نے ایک فضل دے مقام ایسا دیتا مصطفیٰ کریم نال جس نے لنک جڑیا نا، اللہ دے نال جس نے لنک جڑیا تے پکا عشق اندر تھما گیا۔ پھر وہی بلال جڑے بلال نو لوگ نعوذ باللہ گالاں کڈدے سن تے ماردے سن، ظلم و ستم کردے سن، پھر اللہ نے ایسا مقام دیتا وہی بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان دے رہا ہے۔ فضل تے کمال ملیا کہ نہیں ملیا؟ اس واسطے دوستو بزرگو حضور علیہ السلام دے میلاد دا واسطہ نے حضور نہ جڑو، میلاد مناؤ لیکن میلاد والے کی بھی مانو، میلاد ڈٹ کے مناؤ۔ نماز کیا ہے؟ میلاد ہے۔ ہاں جی حج کیا ہے؟ میلاد ہے۔ میلاد کہتے کس کو ہے؟ خوشی کو، جو چیز پیدا ہوئے اس کی خوشی منانا۔ حضور دنیا میں آئے خوش ہو گئے، کائنات خوش ہوئی، مومن خوش ہو رہے ہیں۔ شیطان آج بھی جالت ساڑھتے بل رہا ہے، کیوں کہ مومن کو خوشی ہوئی حضور آ گئے، شیطان سڑ بل گیا، اوہو میری بات سے نہیں چلنا، لیکن ہون آساں تھوڑے تھوڑے شیطان دے پیچھے لگن لگ پیا۔ ہاں جی دلیلہ منگن لگ پیا۔ ہاں جی صدیق اکبر نے دلیل نہیں منگی سی، اے کافرو تسا آکھ دیو کہ تہاڈا یار رب کول گیا، میں نے دلیل دیو، نا 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 نا۔ فرمایا کہ زبان مصطفیٰ تو نکلیا نا کہ میں رب کول گیا تے مسجد اقصی بھی گیا تے سدرۃ المنتہا تے بھی گیا، سارا کچھ دیکھیا۔ اے صدیق کون ہو سکتا دلیل منگن والا؟ صدیق سچ کہہ رہے، صدیق کہہ رہے تھے کہ جو میرے یار نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تو مومن ہوئے دلیلہ منگے نا نا۔ اس واسطے دوستو یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال وابستگی اختیار کرو۔ ہاں جی ابو لہب جس کی مذمت قرآن نے نازل کی تھی، ہاں جی اس دی لونڈی سویبہ بخاری شریف دی حدیث موجود ہے، ہاں جی اس نے اشارہ کیتا سی،
ہاں جی کہ انہوں آزاد کیتا کیوں کہ تیرے بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا. بیٹا کون سی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی اس دی خوشی ہے بعد مر گیا کسے خواب وچ ویکھیا. بھائی نے حضرت عباس نے خواب وچ ویکھیا ہاں جی کہ 10 دن رقیب رکھے میں جہنم میں سڑنا پورا ہفتہ سڑنا. پیر والے دھیاڑے میں اس عمر تھوڑا جا پانی پوایا جاتا ہے. سیراب کیا جاتا ہے مجھے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس واسطے میں نے خون کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے نہیں, خونی کشش کی وجہ سے, کیونکہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا تھا, اپنے خون کی وجہ سے میں نے کہ مجھے خوشی ہوئی تھی دین یا اسلام یا نبوت کی وجہ سے نہیں, خون کی وجہ سے کہ میرے بیٹے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. اس کی خوشی میں نے شعیبہ لونڈی کو آزاد کیا ہے. اس خوشی میں مجھے جہنم میں تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے. اگر کافر جہنم میں پانی پی سکتا ہے, ہاں جی مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشی میں شعیبہ لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد ہاں جی اس کو جہنم میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو سکتا ہے. مومن بھی ہو, نمازی بھی ہو, عاشق رسول بھی ہو, دل میں قرآن کی محبت بھی ہے, ایمان بھی ہے, رب رحمان کی محبت بھی ہے, مصطفیٰ کریم کے فرمان کی محبت بھی ہے, اور میلاد کرے. میں کہتا ہوں پکا بندہ مومن ہو, نمازی ہو, میلاد کرنے والا ہو, مر تو صحیح, فرشتے تیرا استقبال کریں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضور کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا علیہ